منصور جعفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر 5واں دن ہے، اب تک 900 سے زائد شہادتیں ہیں اور تقریباً 4000 سے زائد زخمی ہیں، ہزاروں بلڈنگز تباہ ہو چکی، اسکول نہیں چھوڑے جا رہے، جو آپ کہہ لیجئے ہسپتال ہیں وہ نہیں چھوڑے جا رہے. تو بیسک جو وائلیشن ہے، جو چارٹر ہے، جنگ بندی کے بھی جو اصول ہیں، ان کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کی پشت پر وہ کھڑے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. اب یہ فلسطینی جائیں تو جائیں کہاں؟ میڈیٹر کون ہو سکتا ہے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو اس ایشو کے اونر ہیں، جو اس ایشو کے کسٹوڈین ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے کسٹوڈین ہیں، جو قبلہ اول کے کسٹوڈین ہیں، میری مراد امت مسلمہ اور خاص طور پہ خطے کے وہ ممالک کے جن کی سرحدیں ان کے ساتھ ملتی ہیں، جن کا دین ان کے ساتھ ملتا ہے، جن کا فیتھ ان کے ساتھ ملتا ہے، اور جن کے بہاف پہ، جن کی بنیادی طور پہ ایک فرض کفایہ جو یہ ادا کر رہے تھے فلسطینی دفاع مسجد اقصیٰ کا، یہ ان ملکوں کی ذمہ داری ہے. میری مراد امت مسلمہ بالخصوص اور دنیا کے انصاف پسند عوام، حکومتیں نہیں میں عرض کر رہا، کیونکہ حکومتوں کے تو جو انٹرسٹ ہیں، حکومتیں تو جس انداز سے اپنی سیاسی بارگین اور جس انداز سے سیاسی کھیلوں میں مصروف ہیں، وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. ابھی جنگ کو شروع ہوئے دوسرا دن ہوا تھا کہ امریکہ، جو دنیا میں سب سے بڑا انسانی حقوق کا پرچارک سمجھا جاتا ہے، اس نے اس جنگ سے تباہ ہونے والے علاقے کے لیے اپنا سب سے بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ بھجوا دیا، جو جدید ترین ہتھیار اور جہازوں سے لیس ہے. اور وہ اس علاقے میں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا، ان کے پلان تو بیسیکلی اسی سے اشکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو خطے میں پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا ان کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو خطے میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو ان کے عزائم کے لیے چیلنج ہو سکتی ہیں، چاہے وہ لبنان کے حزب اللہ کی شکل میں ہو، یا وہاں دوسری طرف سیریا میں بشار الاسد، یا گولان ہائٹس میں جو ان کے ٹھکانے ہیں، وہ انہوں نے اس جنگ کا دائرہ اس لحاظ سے وسیع ہوتے ہوئے دیکھ کے یہ تمام جو پیش بندی ہے وہ کی ہے. اس کا مقصد اب اسرائیل کے جن لوگوں کی حفاظت یا دفاع کے لیے یہ بھیجا گیا ہے، وہ تو جہاز بھر بھر کے چارٹرڈ پلین جو ہیں ان ملکوں میں واپس جا رہے ہیں جہاں سے لا کے انہیں آباد کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تو بڑا خوشحالی کا دورہ ہوگا، اور آپ یہاں پہ ایک ایسی دنیا میں جنت کی صورت میں رہیں گے کہ جن ملکوں میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ یورپ کے جو آپ کی محنت کا عوض کھاتا تھا لیکن آپ کو پوچھتا نہیں تھا، تو آپ یہاں آ کے آباد ہوئے تو آپ کی ان قربانیوں کا صلہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن آج وہی یہودی آباد کار جو ہے، جو کئی ملکوں کی نیشنلٹیز رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی اس نام نہاد جنت کو چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں سے سدھار رہے ہیں، اور صرف لڑنے کے لیے وہی لوگ رہ گئے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں، یا جس انداز سے ان کے اندر ایک انتہا پسند طبقہ موجود ہے یہودی، وہ یہاں پہ موجود ہے، جو ان کی فوج کا حصہ ہیں، وہ مجبور ظاہر ہے وہ کہیں ان جا کے نہیں پاس تو سکتے. یہی آخری آپشن. منصور صاحب، آپ نے اپنی باتوں میں ایک دو باتیں کہیں، میں ذرا ان کا ایک لنک بنا کے آپ سے مزید اس معاملے کو اس کو سمپلیفائی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے اشارہ کیا اس آباد کاری کی طرف جو ویسٹ کے کندھے پر ہوئی، اور اس خطے کا چناؤ ہوا، اور پھر یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے یہودی آبادی بڑھتی گئی، اور پھر اس گریٹر پلان کا حصہ یہ کہ عرب میں جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ نفرت تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ چلیں اس کو نفرت کو بھی ہم مائلڈ کر دیتے ہیں، کہ اختلاف تھا، اس اختلاف کو آہستہ آہستہ ود ٹائم آپ نے اکارڈز کے ذریعے جو ہے وہ تسلیم کروانے کی طرف، تجارتی معاملات کی طرف اور فلائٹ آپریشنز کی طرف لے جا کے اس کو بھی کر لیا. یہ حماس کا جو اٹیک ہے، یہ آؤٹ آف سلیبس آیا، یا یہ ڈیلیبریٹ تھا کہ 2 سال تک آپ نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں اسرائیل نے، یعنی موساد نے اور CIA وغیرہ نے، اور اس کے ذریعے اب اس آپریشن کے ہو جانے کے بعد عرب اسپرنگ کا ایک نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ عرب ممالک میں وہ شیعہ سنی پرانے معاملات، عوام اور حکمران کے درمیان جو فرق تھا، اور اس کے بعد پھر جو دورہ تھا، کیا یہ اس قسم کی ایک لارجر پلاننگ ہے جس کی طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر لڑائی شروع کروا کے؟ میرا خیال ہے جی اسے اس نوعیت کی ایک پلانڈ ایکٹیویٹی قرار دینا، یقیناً یہ مغربی میڈیا کی ایک سازشی تھیوری ہے، جو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کو اندھا دھند بغیر کسی فیکٹ چیک کے جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے، اور اس پر پھر ایک گفتگو کا میدان جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اصل ایشو ہے جس پر بات ہونی چاہیے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اس خطے کا جو یہ مسئلہ جو پیور ایک انسانی اور اسلامی مسئلہ تھا، ایک قبلہ اول کی یہودی قبضے میں آنے کے بعد جس انداز سے اس کی ایک آئیڈینٹی بنی تھی، اور جس طریقے سے یہاں پہ مسلمانوں نے ایک انڈیجنس سٹرگل کے ذریعے مختلف مراحل سے اس کو گزارا، اور اس کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے جس طریقے سے مختلف
معاہدات میں ان کو الجھا دیا گیا، ان کو امن کا سراب اسی طریقے سے دکھایا گیا جس طریقے سے یہودیوں کو یہاں پہ ایک بڑی جنت کا سراب دکھا کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو حالات ان کے سامنے ہر دوسرے تیسرے سال بعد جو ہے ان کو ایسی ہی جنگ یا ایسا ہی عوامی بیکلیش، چاہے وہ انہی فلسطینی جو مجاہدین یا حریت پسند ان کے خود کو حملوں کی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے، یا ان کے ساتھ آئے روز ہونے والی جو ان کی یہودی بستیوں کے اندر یا ان کی کالونیوں کے اندر ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اصل جو ایشو تھا اس کو تمام کے تمام کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے یہ تمام اس نوعیت کی تھیوریز کہ کبھی اس میں ایران کی انوالومنٹ کی بات کی جاتی ہے، ایران نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ ہمارا اس تمام معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یقیناً ان کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے لیکن اس میں منصور صاحب آپ یقینی طور پر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو ہمارے کچھ عقائد کا اور ایمانی جو آپ کہہ لیجئے نوعیت کے معاملات ہیں اس کا ایک قرض ہے، فرض ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن پھر ہم نے خود بھی تو دیکھا ہے کہ یمن میں، شام میں کیا ہوتا رہا، اور پھر وہاں پر لڑائی کے لیے جو دو چہرے نظر آتے تھے یا دو قوتیں نظر آتی تھی اس کے پس پشت کون تھا۔ ابھی آج بھی اگر آپ ادھر دیکھ لیں تو رشیا جو ہے وہ اپنے گرجز امریکہ کے ساتھ اس فلسطین کے معاملے پہ رکھ کر نکال رہا ہے کہ جی یہ ذمہ دار ہے، ادھر سے وہاں سے ایران کی طرف آ رہا ہے۔ تو ہوتا تو ہمیشہ یہی ہے کہ کسی بھی دو لوگوں کی لڑائی کو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ہائی جیک کرتی ہیں اور پھر وہ ایک پراکسی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ایکچوئل کاسٹ تو بہت پیچھے چلا جاتا ہے، ہمیشہ یہی ہوا۔ میں اسی لیے گزارش کی ابتدا میں کہ یہ مسئلہ جو ہے جن کا پرابلم ہے، جن کے ریجن کا پرابلم ہے، جن کے دین اور مذہب سے ایسوسیٹ یہ پرابلم ہے، انہیں فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، کوئی ڈپلومیسی کی کمی نہیں ہے، وہ تمام کے تمام وسائل۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ چین کی بروکریج میں ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ مل بیٹھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابھی شام میں جس انداز سے اپروچمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ اب دوبارہ سے یعنی جو ایک وہاں پہ جنگ کا سما تھا وہ ختم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یمن میں جو ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ ایشو سالو ہو سکتے ہیں، وہ تو ریسنٹ ایشو ہے، اور یہ تو ایک ہسٹوریکل ایشو ہے جو پچھلے 70-75 سال سے لا ینحل چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ مسلم دنیا کا اتحاد ہے، اور خاص طور پہ اس ایشو پہ اکٹھا ہونا کہ ہم نے اسرائیل کو ان کی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لے کے آنا ہے کہ جس کے لیے خود امریکہ بہادر نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی ضمانت میں جو ہے وہ معاہدات کیے تھے، کیونکہ جب تک ان معاہدات کے ضامن جو ہیں جو اس وقت خطے میں ایک پارٹی کے طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، میری مراد امریکہ سے اور امریکہ کی خاص طور پہ جو جنگی تیاریاں ہیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے اسے نہ تو افغانستان کے عوام سے کوئی دلچسپی تھی، نہ کشمیر کے عوام سے کوئی دلچسپی ہے، اور سب سے بڑھ کے فلسطینیوں کے ساتھ تو انہیں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ملٹری آؤٹ پوسٹ جو انہوں نے اس مشرق وسطیٰ میں قائم کر رکھی ہے، ان کو جو سب سے بڑا چیلنج جس کی طرف سے درپیش ہے وہ یقیناً ان فلسطینیوں اور ان فلسطینی مجاہدین اس میں ایک چیز اور ہے منصور صاحب، اس کی طرف اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ابھی آپ نے خود اس کا حوالہ بھی دیا، مشرق وسطیٰ میں جو آپ کہہ لیجئے گزشتہ کچھ عرصے میں چین کی دخل اندازی ہے، چلیں اس کو دخل اندازی تو نہیں کہتے بلکہ جو ایک جیسٹر ہے جس میں اس نے ایران اور سعودیہ کے معاملات کو سیٹل کروایا، پھر شام کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصفیہ ہے اس کے حل میں کہیں نہ کہیں چین ایک کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کافی حد تک ایشین پولیٹکس سے اب اس نے اپنا دائرہ کار وسیع کر لیا، مشرق وسطیٰ تک بھی، مڈل ایسٹ تک بھی چلا گیا ہے، اس کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس نے وہ اپنی نیوٹرلٹی کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے اس میں۔ دیکھیں جی، اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں امریکی پولیٹکس ہے یا جو امریکی انفلوئنس ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے یا اس کے ساتھ دیگر اس کے اتحادی عرب ممالک ہیں انہوں نے ٹورڈز ایسٹ دیکھنا شروع کر دیا ہے، مشرق کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اور یہ دیکھیے اب ایک ایسا یعنی دورہ ہے کہ جس میں اپنے جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈرائیونگ فورس ہیں۔ اگر چین کو سستا تیل چاہیے اور ریگولر سپلائی چاہیے تو اسے یقیناً سعودی عرب سے زیادہ قریب یا گلف کنٹری سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے انہی کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے یقیناً یہ بات اس معاملے میں انہوں نے اپنا سیاسی وزن جو سفارتی وزن ہے وہ ڈالا، اور انہوں نے دو بہت ہی جسے کہنا چاہیے ناراض خطے کے ممالک جو ہیں سعودی عرب اور ایران، جن کے دیگر مسلکی اختلافات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا وہ بہت زیادہ عرب و عجم کی ایک اگر ہم پرانی لڑائی کو ریکال کریں تو وہ بھی موجود تھی،
لیکن اب سعودی عرب کو جب یہ اندازہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو امریکہ نے انہیں ضمانت فراہم کی تھی، اب وہ خود کیونکہ امریکہ ایک ایسے انتشار کا شکار ہے جس انداز سے وہاں پہ سکسیسو گورنمنٹ کبھی ایک انتہا پسند ٹرمپ کی شکل میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک بوڑھے معمر ترین جو بائیڈن جو ہیں وہ برسر اقتدار پر آ جاتے ہیں، تو انہیں بنیادی طور پہ ایک بیٹل گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے. کم از کم گلف کے لوگوں کو اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں اپنی جو خطہ ہے اسے وہ کسی کے لیے اوپن نہیں کرنا ہے. اس میں مجھے آپ کی بات سے ایک اور سوال ملتا ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے امریکہ نے یا اس کے اتحادیوں نے باقی پوری دنیا کو اپنے لیے پلینگ فیلڈ رکھا اور پراکسیز کا شکار کیا، اور پھر وہ عرب اسپرنگ کی صورت میں جو تنازعات اور فسادات اور مشکلات آتی رہیں، اب وہ سارا پیٹرن ریورس انجینئر ہو کے خود ان ممالک تک نہیں چلا گیا. آپ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کی حمایت میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مینہٹن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کینیڈا میں حکومت کا کچھ اور ری ایکشن ہے لیکن عوام اس پر کچھ اور ری ایکشن دیتے نظر آ رہے ہیں. خود ان ممالک میں رہنے والے یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرائیل سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زائنسٹ میں اور جوئش میں فرق ہے اور اس فرق کو آپ سمجھیں، ہم قتل عام کی حمایت نہیں کرتے. تو یہ وہ جو عرب اسپرنگ والا ماحول تھا وہ تو ادھر ان کے پاس آ گیا، ان کے اپنے گلے پڑ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا درست اشارہ کیا. اس کی تھوڑی سی ریفلیکشن میں آپ کو اسرائیل کے اندر دکھا دیتا ہوں کہ ابھی اس سال کے آغاز سے جب نیتن یاہو کی حکومت بنی تو نیتن یاہو کو خود ایک کرپشن کے کیسز میں ماخوذ تھے اور سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا، تو انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ سپریم کورٹ جس فری انداز میں پروسیڈنگ لے کے چل رہی ہے اور وہ ظاہر ہے کسی دباؤ میں نہیں آتے تو ممکن ہے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. تو انہوں نے عدلیہ کی اصلاحات کے نام پہ ایک ایسا واویلا کھڑا کیا کہ جس کے خلاف پوری سول سوسائٹی جو ہے، ان کے یہودی، ان کے آرمی کے ریزروسٹ، منظور جعفر صاحب، آئی وش کہ ہم اس ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھاتے لیکن کچھ وقت کی کمی ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ